الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے یہ ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان میں خاص کر یہ جو جشن وغیرہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا جشن منائے جا رہے ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، جو دربار ہیں پاکستان میں ان کو سجایا جا رہا ہے۔ میں صرف اور صرف نام نہاد عاشقان رسول سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کا دن ہے 12 ربیع الاول۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، چلے مان لیتے ہیں اختلاف ہے اس بات میں، پیدائش کی تاریخ جو ہے، ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کوئی کہیں 7 ہے، کہیں 9 ہے، اور کئی لوگوں نے 12 لکھی ہوئی ہے، اختلاف ہے اس میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو کہیں بھی دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی بندہ، کوئی انسان جن کا اتنا بڑا ایک لیڈر، ایک رہبر، ایک رہنما اس دنیا سے جائے، اس کی وفات ہو، اس کا وصال ہو، اور اس کے چاہنے والے اس دن پر خوشیاں منائیں، کیا یہ عاشقی ہے؟ کیا یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دوسری بات، سادہ سا سوال، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود ہوتے تو کیا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اجازت دیتے، اس طرح جشن منانے کی، جب امت کا بیشتر حصہ اس وقت پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے؟ کشمیر آپ دیکھ لیں، 1 سال 2 سال میرے خیال سے ہو چلے ہیں، ادھر کرفیو لگا ہوا ہے، آئے دن بچوں کو ذلیل ادھر کیا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ان کو مارا جا رہا ہے، کشمیر لہو لہو ہے۔ ہندوستان کے دوسری بیشتر ریاستوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، مسلمان لہو لہو ہیں ادھر۔ افغانستان میں ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی کیا حالت ہے، عراق میں کیا حالت ہے مسلمانوں کی، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو کیسے ہمارا یہ ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری عورتوں کی لاشیں پڑی ہوں اور ہم جشن منا رہے ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے؟ تو کیا ہم ان کے امتی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ان سے محبت نہیں ہے؟ ہمیں ان سے پیار نہیں ہے؟ تو ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا دور ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم، سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آدمی رات بھر سو نہیں سکتا اس تکلیف کی وجہ سے۔ کیا آج ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ امت جو ہے، مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، کیا ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا، افغانیوں کا، فلسطینیوں کا، شام میں، لبنان میں، عراق میں، سوڈان میں، ایون پاکستان کے اندر بھی اتنے لوگ دکھی ہیں، بیمار ہیں، جنگ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، قید میں ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم نے ان کی تکلیف کو محسوس کیا؟ کیا ہم نے کبھی ان کی تکلیف کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری ہی تکلیف ہے، یہ ہمارے جسم کا حصہ جو تکلیف میں ہے، جو جنگ کی حالت میں ہے؟ تو مجھے کس بات کا میں جشن مناؤں؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن،
دوسرا امت لہو لہو ہے اور میں گھروں کو سجا رہا ہوں، فالتو کاموں میں اپنا مال ضائع کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت والے دن مجھے پوچھنا اس بارے میں۔ اللہ کی قسم میں ایک لائٹ بھی نہ جلاؤں، ایک گھر کو بھی روشن نہ کروں، ایک دن بھی اس چیز کا جشن نہ مناؤں تو مجھ سے پوچھ نہیں ہونی اس بارے میں، اللہ کی قسم۔ لیکن اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ تعالیٰ کے حکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہونی ہے، وہ مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے خاندان، اس کے بیوی بچوں، اس کے مال گھر بار سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عزیز ہونا صرف منہ سے نہیں، عملوں سے، کہ میں اس کو اتنا عزیز ہو جاؤں کہ جو میں کہہ دوں وہ میرا امتی ویسا ہی کرے، جس سے میں روکوں وہ رک جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن میں حکم دیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بہت جگہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں، منع کریں، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ڈرو اس نبی کی نافرمانی کرنے سے، یہ نہ ہو کہ اس نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں۔ تو آج ہماری کیا حالت ہے؟ پہلے ہی ہمارے اعمال کا ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں، یا ہماری جو نیکیاں ہیں وہ کتنی ہیں، تو اوپر سے ہم یہ اتنی بدعات، اتنے خرافات میں حصہ ڈالتے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ کبھی ہم نے غور کی ہے یہ اتنے نام نہاد مولوی جو ہیں، ملا جو ہیں، جو خود کو عالم کہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا؟ کیا سارے کے سارے ہی جاہل ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ کام کیا تھا خود، نہ اپنے صحابہ کو اجازت دی تھی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہم میں موجود ہوتے تو ایسے کسی کام کی اجازت دیتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہوا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، ان کی پیروی کی، کسی قوم کے نقش قدم پر چلے، وہ انہی میں سے ہوں گے۔ تو کیا آج ہم یہ نصارہ کی پیروی نہیں کر رہے، عیسائیوں کی پیروی نہیں کر رہے، کہ جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ان کی سالگرہ جو ہے یا برتھ ڈے ہے، ولادت کو مناتے ہیں؟ کیا ہم آج ان کے عیسائیوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ایسی تھیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہوئی نہ ایسی ہیں۔ اس لیے خدا را خوش کے نہ ہو لیں، امت کا کیا حال ہو گیا ہوا ہے اس وقت، اور اس کی مین وجہ قرآن حکیم سے دوری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نا آشنائی ہے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ یہ نام نہاد جتنے یہ جشن منانے والے ہیں، گھروں کو سجانے والے ہیں، بازاروں کو سجانے والے ہیں، کبھی ان سب کو اکٹھا بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوالات تو کیے جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے عاشق ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف منہ سے دعوے کرتے ہیں، اعمال سے ہم کتنے دور ہیں۔ آج امت کی یہ حالت قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے قوموں کو بلند بھی کرتا ہے، ان کو عروج بھی دیتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ہی انہیں زوال بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کو پکڑ لیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے اپنی داڑھوں میں، دانتوں میں دبا لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔
جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس طرح، یعنی اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑا، اس کے احکامات کو پس پشت ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور بھاگا، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا، اس کو اللہ اس قوم کو زوال دے گا۔ تو خدا را اللہ کے واسطے اپنے اور اپنے بچوں کی بلائی کے لیے اور امت کی بلائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس پر آئیں، امت کو اس پر اکٹھا کریں، نہ کہ ان خرافات پر۔ اللہ کی قسم ان کے بارے میں نہیں پوچھونی، اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا، بلکہ جو مال ہم ان کاموں کے لیے، خرافات کے لیے ہم برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جو پوچھ ہونی ہے ان کاموں کی طرف آئیں، اللہ کے حکام کی طرف آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ خدارا امت کے حالات دیکھیں، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں، اگر امت کا بھلا چاہتے ہیں، اگر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں آپ ان کا بھلا چاہتے ہیں، تو خدا را اللہ کے حکام، اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوٹ آئیں، اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور بھاگ کر نہ ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی کامیابی ملے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے توبہ کریں، ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی ہوتی ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں اور دیکھیں ہمارے کتنے بہن بھائی اس وقت لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیا سوجی ہوئی ہے جشن منانے کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ کرتے ان جیسے حالات۔ اس لیے ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو خدا را نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوٹ آئیں، حقیقی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں، اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں۔ تو یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔